بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز طلبہ کرام، سورہ طلاق کی آپ کے سامنے ابتدائی آیات پڑھی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بعد عورت کے اوپر عدت کے لازم ہونے کی تفصیل بیان کی ہے کہ جب ایک طلاق یا دو طلاقیں یا تین طلاقیں عورت کو ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد عورت نے عدت گزارنی ہوتی ہے۔ عدت کہتے ہیں کہ عورت 3 حیض تک، اگر وہ اس کو حیض یعنی ماہواری آتی ہے تو 3 حیض تک وہ شوہر کے گھر میں ہی وہاں انتظار کرے، آگے کہیں دوسری جگہ نکاح نہ کرے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہے یا نہیں ہے، حمل ہے یا نہیں۔ اگر اس کے پیٹ میں حمل نہ ہوا تو پھر اس کو حیض آئے گا، اگر پیٹ میں بچہ ہوا تو پھر اس کو حیض نہیں آئے گا، تو کلیئر ہو جائے گا کہ اب وضع حمل تک یہ انتظار کرے گی۔ تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ استبراء رحم، یعنی اس کے رحم کو بری کرنا کہ اس کا رحم پاک ہے، اس کے اندر کوئی حمل نہیں ہے، تاکہ جب وہ دوسری جگہ نکاح کرے تو پہلے کے شوہر کی ہم بستری کی وجہ سے اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو اور وہ بالکل اس کا پیٹ پاک ہو اس حوالے سے، اور وہ دوسری جگہ پر پھر نکاح کر سکے۔ چونکہ حدیث میں تنبیہ اور منع آیا ہے کہ ایک کے پانی کے اندر دوسرے کا پانی نہیں ملنا چاہیے، یعنی ایک کی منی اگر پیٹ میں موجود ہے حمل میں تو دوسرا آدمی اس کے ساتھ نکاح نہ کرے بلکہ انتظار کرے۔ تو یہ عدت ہے جی، اور انشاءاللہ اس کا پورا مفہوم اور اس کے تفصیلی احکامات سبق نمبر آج 186 اور اسی طریقے سے سبق نمبر 187 میں بیان کیے جائیں گے۔ تو یہ عدت کا مفہوم آپ کے سامنے ہے۔ معنی اس کا ہوتا ہے گننا، شمار کرنا، اور عدت گزارنے والی عورت بھی چونکہ دن گنتی رہتی ہے اس لیے اس کو عدت کہتے ہیں۔ عدت گزارنے کی 3 صورتیں ہیں۔ حیض کے ذریعے سے عدت گزاری جاتی ہے، اگر جس عورت کو حیض آتا ہے تو وہ حیض کے ذریعے سے، اور وہ 3 حیض ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ طلاق سے متعلق ہم نے بیان کر دیا کہ وہ طہر میں دی جائے گی، حیض میں طلاق نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے طلاق حیض میں دی تو واقعہ تو ہو جائے گی لیکن وہ گناہ گار ہوگا، لیکن وہ حیض جس میں طلاق دے دی وہ عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ عدت کے لیے کامل 3 حیض کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا تو وہ پھر مہینوں کے اعتبار سے عدت گزارتی ہے۔ اور تیسرا ایک قسم ہوتی ہے کہ جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہے، حمل ہے، تو وہ وضع حمل تک وہ انتظار کرتی ہے اور عدت گزارتی ہے۔ اور عدت کا مطلب یہی ہوتا ہے شمار کرنا، اور وہ گھر میں شوہر نے جہاں پہ اس کو ٹھہرایا تھا وہیں پہ وہ عدت گزارے گی۔ اس دوران نفقہ، خرچہ اس کا جو ہوگا وہ شوہر کے ذمہ ہوگا۔ عدت کی 3 اقسام اور ان پر قرآن کریم کی آیات دلالت کرتی ہیں۔ سورہ طلاق کی جو میں نے ابتدائی آیات پڑھی ہیں انہی کے آخر میں اور درمیان میں آگے جا کر اسی رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عدت کی ان 3 اقسام کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے حیض کے ذریعے سے عدت گزارنا، تو اس سے متعلق قرآن میں سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، کہ مطلقات وہ اپنے آپ کو 3 اقراء تک روکے رکھیں۔ قرء کا معنی چونکہ اس میں کافی تفصیل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس سے
جو ہے وہ طہر مراد ہے، اور احناف کے نزدیک اس سے حیض مراد ہے، اور حیض چونکہ اس میں کامل طور پر وہ شمار کیے جا سکتے ہیں، چونکہ طہر اگر شمار کریں گے تو طلاق بھی طہر میں ہوتی ہے، تو وہ طہر تو شمار کریں گے نہیں، تو اس کے بعد طہر 3 طہر شمار کریں گے تو عدت لمبی ہو جائے گی، اور اگر اسی طور کو جس میں طلاق دی ہے اس کو شمار کریں تو پھر طلاق کے اندر اگر اس کو شمار کرتے ہیں تو پھر 3 سے یا تو زیادہ ہو جاتے ہیں یا پھر 3 سے کم ہو جاتے ہیں، تو ایک تفصیل ہے جو اپنی جگہ پر اس کے دلائل کے ساتھ وہ موجود ہے بڑی کتب میں، ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ نمبر 2، مہینے کے ذریعے سے عدت گزارنا، تو اس سے متعلق قرآن کی آیت موجود ہے کہ والذین یتوفون منکم، وہ عورتیں جن کے شوہر یعنی فوت ہو جائیں یا وہ شوہر جو فوت ہو جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے وہ بیویاں چھوڑ دیں، تو يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر و10، 4 مہینے اور 10 دن تک وہ عدت گزاریں گی۔ تو یہ دیکھیں یہ مہینوں کے اعتبار سے عدت ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو صغیرہ ہو یا اتنی بوڑھی ہو چکی کہ اس کو حیض آنا بند ہو گیا ہے تو وہ بھی اپنی عدت گزارے گی، طلاق کی عدت بھی وہ گزارے گی، تو وہ پھر 3 مہینے ہوتی ہے طلاق کی عدت، جس کو حیض نہیں آتا۔ وضع حمل کے ذریعے عدت گزارنا، کسی کو پیٹ میں بچہ ہے تو وہ پھر وضع حمل کے ذریعے سے عدت گزارے گی۔ اس کی دلیل اسی سورہ طلاق کے اندر ہے کہ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، یعنی تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو گئی ہیں، اب ان کو نہیں آتا، اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، تو اس میں اولات الاحمال کا ذکر بھی یہاں پہ آ گیا کہ اجلہن ان یضعن حملہن، کہ ان کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنے وضع حمل کر لیں، بس اسی وقت ان کی عدت مکمل ہو جائے گی، چاہے وہ 2 مہینے بعد ہو، 1 مہینے بعد ہو، 10 دن بعد ہو، یا یہ ہے کہ 9 مہینے بعد ہو، لیکن جب بھی وضع حمل ہوگا ان کی عدت اسی دن مکمل ہو جائے گی، چونکہ عدت کا مقصد یہی ہے کہ رحم کو پاک کرنا، عورت کے پیٹ اور کو بالکل کلیئر کرنا، کہ تاکہ وہ اگلی جگہ پر نکاح کرنے کے قابل ہو جائے، ورنہ دوسرا آدمی اگر نکاح کرے گا بھی تو اس کے ساتھ ہم بستری کرنا پھر جائز نہیں ہوگا، اور عدت کے دوران پھر اس کا نکاح کرنا بھی اسی وجہ سے جائز نہیں ہے۔ کتاب العدہ میں ہم 16 چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے عدت، طلاق کی عدت، اس سے متعلق بات ہوگی۔ دوسرے نمبر پر بات ہم کریں گے وفات کی عدت سے متعلق۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے اجتماع العدتین، کسی عورت کی عدت وفات اور عدت طلاق دونوں جمع ہو جائیں، جیسے کہ امراۃ الفار کا مسئلہ چلے گا۔ چوتھے نمبر پر بات ہوگی انتقال من عدت الی عدت، ایک عدت سے دوسری طرف منتقل ہو جانا۔ پانچویں نمبر پر بات ہوگی عدت النکاح فاسد، نکاح فاسد اور وطی بشبہ ہو گیا ہے تو اس میں عورت عدت کیسے گزارے گی۔ چھٹے نمبر پر بات ہوگی عدت ام الولد، ام ولد جو باندھی ہوتی ہے اس کی عدت کا مسئلہ ہوگا۔ ساتویں نمبر پر بات ہوگی عدت امرأۃ الصغیر، یعنی نابالغ آدمی ہے اس کی بیوی ہے تو اس کو طلاق مل چکی ہے یا نابالغ فوت ہو گیا ہے تو اس کی عدت کیسے گزرے گی۔ عدت من طلقت اثناء الحیض، حیض کے دوران جس کو طلاق دے دی گئی ہے اس کی عدت کا مسئلہ چلے گا۔ 9ویں نمبر پر ہم بات کر رہے ہوں گے تداخل العدتین، 2 عدتوں کا آپس میں تداخل ہو جائے۔ 10 نمبر پر ہم بات کریں گے ابتداء وقت العدہ، عدت کا وقت کب سے شروع کریں گے۔ نمبر 11 تفسیر الاحداد، یعنی عورت جو عدت گزار رہی ہے وہ ظاہر کہ سوگ منائے گی، اس کے نکاح کی نعمت چھین چکی ہے تو اس کا طریقہ کار اور اس کا حکم۔ 12ویں نمبر بات کریں گے سکن المعتدہ، عدت گزارنے والی کو سکنا یعنی رہائش جو ملے گی اس سے متعلق بات ہوگی۔ 13ویں نمبر پر ہے کہ السفر لیس برجعہ، اس کو ذکر کیا جائے گا کہ کیا شوہر متعلقہ عورت کو لے کر سفر کر سکتا ہے، کیونکہ سفر کرنا یہ رجعت تو نہیں ہے کہ رجوع ہو جائے گا، سفر تو باندی کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے جو بیوی نہیں ہوتی، لیکن ہے کہ کیا اس کے ساتھ سفر کرنا درست ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ 14ویں نمبر پر ہم بات کریں گے کہ حکم طلاق المتزوجتی اثناء العدہ، کہ عدت کے دوران جو عورت ہے وہ پہلے اس کو طلاق تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہ عدت گزار رہی تھی، عدت کے دوران اس سے نکاح کر دیا، نکاح کرنے کے بعد پھر اس کو طلاق دی تھی،
تو اس کا حکم ذکر کیا جائے۔ 15 نمبر بات ہو کہ نسب ولد المعتدہ، معتدہ کا بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے نسب کا مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے شرط ثبوت النسب، کہ نسب ثابت ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں، تو ان کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ اور ان میں کچھ چیزیں جو ہوں گی، کچھ پوائنٹ وہ آج کے سبق میں ہوں گے، اور پھر کچھ انشاءاللہ سبق نمبر 187 کے اندر بھی ذکر کیے جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں کتاب العدہ کو۔ اذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دے، او رجعیا یا رجعی دے دے، وقعت الفرقۃ بینہما بغیر طلاق، او وقعت الفرقۃ، یا یہ ہے کہ ان کے درمیان جدائی واقع ہو جائے بغیر طلاق کے۔ اس میں بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، خلا ہو گیا یا لعان ہو گیا، تو وہ بغیر طلاق کے وہ یعنی اگرچہ وہ طلاق بائن شمار ہوتی ہے، لیکن بغیر طلاق کے بھی فرقت کی بہت ساری صورتیں ہیں، وہ واقع ہو جائے۔ وہی حرۃ، درا حال ہے کہ عورت آزاد ہے، کیونکہ غلام باندھی ہے تو اس کے لیے الگ سے عدت شمار ہوتی ہے، اس کا نصف ہوتا ہے، یعنی 2 حیض ہوتی ہے۔ ممن تحیض، اور دوسری شرط یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حیض والی ہے، تو طلاق بائن ہے یا رجی ہے یا بغیر طلاق کے فرقت ہے۔ فعدتها 3 اقراء، اگر عورت حیض والی ہے تو یہ عدت طلاق کا مسئلہ یہاں سے شروع ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی عدت 3 قرء ہے، اور قرء سے مراد احناف کے نزدیک وہ حیض ہے، چونکہ طور میں طلاق ہوئی تو اس کے بعد 3 حیض کامل طور پر شمار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اگر طور کریں گے تو طور میں خرابی یہ آتی ہے کہ جس طور میں طلاق ہوگی تو اس طور کو یا تو شمار کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اگر اس کو شمار کریں گے تو اس کو شمار کرنے کے ساتھ آگے مزید 3 کریں تو پھر اس طور سمیت وہ زیادہ ہو جائے گی، جبکہ 3 سے زیادہ تو کرنے نہیں ہیں۔ اور اگر اس کو شمار نہیں کرتے تو پھر اگلے 3 طور اگر ہم شمار کریں الگ سے تو پھر بھی زیادہ ہیں، اگر اگلے 2 شمار کریں تو پھر کم ہو جائے گی، ظاہر ہے کہ اس طور کا کچھ نہ کچھ حصہ تو گزرنے کے بعد طلاق ہوئی ہے، اس لیے یہ کچھ خرابی ہیں۔ لیکن حیض جو ہے وہ کامل طور پر ہی 3 ہوتے ہیں، اس لیے احناف کے نزدیک وہی ہے۔ والاقرا الحیض، احناف کے نزدیک قرء سے مراد یہ حیض ہوتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ مِنْ صِغْرٍ، اگر عورت ایسی ہے کہ وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے او کبرن یا بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، فعدتها 3 اشہر، اس کی عدت 3 مہینے ہوں گی، کیونکہ حیض کے اندر بھی 3 ہی مہینے، 3 حیض 3 مہینے کم از کم لگتے ہیں، تو اس لیے اس کی عدت بھی 1 مہینے بعد 1، یعنی پھر 2، پھر 3 مہینے تک جب مکمل ہو جائیں گے تو اس کی عدت بھی مکمل ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اگر وہ عورت حاملہ ہے، فعدتها أن تضع حملها، تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل گرا دے، بس یہ اس کی عدت ہے۔ جب حمل اس کا گر جائے گا، مطلب یہ کہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اب یہ باندی کا ذکر آ گیا کہ اگر وہ باندی ہے یعنی آزاد عورت نہیں ہے تو اس کے یہ رقیت جو ہے وہ ہر چیز کو نصف کرتی ہے، تو لہٰذا اس کی عدت بھی نصف ہو جائے گی۔ فرمایا فعدتها حیضتان، اس کی عدت 2 حیض ہوگی، چونکہ 3 حیض ٹوٹل عدت ہے، تو حیض کے اندر تجزی اور ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ 1.5 حیض اس کی عدت ہے، نہیں، بلکہ 1.5 کو ہم پورے 2 کر دیں گے، لہٰذا 2 حیض اس کی عدت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ، اگر باندی ایسی ہے کہ اس کو حیض ہی نہیں آتا تو پھر اس کی عدت شہور یعنی مہینوں کے اعتبار سے ہوگی، لیکن مہینے کے اندر تو تجزی ہو سکتی ہے، 10 دن 15 دن، اس لیے 3 مہینے تو آزاد کی عدت تھی، تو باندی کی عدت 1.5 مہینہ کرنے میں کوئی خرابی نہیں ہے، اس لیے اس کو 1.5 کر دیں گے، 1 مہینہ اور 15 دن اس کی عدت ہوگی۔ فعدتها شہر ونصف، 1 مہینہ اور 1 نصف مہینہ۔ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ الْحُرَّةِ، اگر آدمی فوت ہو جائے، آزاد عورت کا شوہر فوت ہو جائے، یہاں پہ عدت وفات شروع ہو گئی ہے۔ فعدتها 4 اشہر و10 ایام، تو آزاد عورت ہے چونکہ تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً، اگر وہ باندی ہے، فعدتها شہران و5 ایام، 2 مہینے اور 5 دن، چونکہ بالکل نصف ہے آزاد کی عورت کی عدت کا، تو
2 مہینے 5 دن اس کی عدت ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا، اگر عورت حاملہ تھی، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، اس کی عدت پھر یہ ہے کہ وہ اپنا وضع حمل کر دے، اس کا بچہ پیدا ہو جائے، بس وہی اس کی عدت ہے، چاہے وہ وفات کے 1 دن بعد کیوں نہیں پیدا ہوتا، 2 دن بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد کیوں نہیں پیدا ہوتا، ہر حال میں اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ، یہاں سے ذکر کریں گے کہ حالت مرض میں، یعنی مرض الوفات میں شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، تو ظاہر ہے کہ مرض الوفات میں طلاق دینا یہ متہم ہے یہاں پہ شوہر، کہ شاید یہ اپنی بیوی کو اپنی میراث سے نکالنا چاہتا ہے، محروم کرنا چاہتا ہے، اس لیے زندگی کے آخری دنوں میں اس نے طلاق دے دی۔ تو اس عورت کو طلاق تو ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ امرأۃ الفار ہے، لہٰذا اس کو میراث میں سے حصہ ضرور ملے گا، لیکن اب چونکہ حکماً ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی ہے، اگرچہ طلاق تو اس کو ہوئی ہے، لیکن حکماً ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی ہے، لہٰذا عدت وفات بھی اس کو پیش آ جائے گی جب شوہر اس کا فوت ہو گیا، یعنی شوہر جو ہے اس کے لیے شرط یہ کہ وہ عدت کے دوران فوت ہو، یعنی طلاق دے دی اس نے اور عورت عدت گزار رہی تھی، اس دوران شوہر فوت ہوئے، تو یعنی شوہر کے اوپر تہمت ہے کہ اس نے اپنی میراث سے محروم کرنے کے لیے بیوی کو طلاق دے دی، اس لیے فرماتے ہیں کہ عورت اس کی بیوی ہی رہے گی، طلاق تو ہے لیکن اس اعتبار سے بیوی رہے گی کہ میراث اس کو ملے گی، جب میراث کے اعتبار سے نکاح باقی ہے تو عدت کے اعتبار سے بھی احتیاطاً جو وہ نکاح باقی رکھا جائے گا، لہٰذا عدت وفات بھی ہوگی اور عدت طلاق بھی ہوگی۔ اب عدت طلاق گزار رہی تھی، اس دوران شوہر فوت ہو گیا اور عدت وفات اس کے اوپر 4 مہینے 10 دن بھی لازم ہوگی، تو کہتے ہیں کہ دونوں عدتوں میں سے جو عدت طویل ہوگی نا وہ ہم یہاں پہ لے لیں گے۔ اگر حیض 3 مہینے ہوا تو لہٰذا پھر اس نے 4 مہینے 10 دن والی عدت گزارنی ہے۔ اگر حیض طویل ہو گیا کہ وہ درمیان میں طہر بہت زیادہ ہو گیا اور وہ 4 مہینے 10 دن سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں کہ ابھی تک 3 حیض پورے نہیں ہوئے، تو پھر وہ حیض کے اعتبار سے عدت گزارے گی، کیونکہ وہ زیادہ طویل ہے اور وہ زیادہ ہے، تو جو عدت مدت کے اعتبار سے طویل ہوگی وہ اس نے گزارنی ہوگی، تاکہ یہ شوہر جو ہے اس کا ہے وہ اس کے اوپر جو تہمت تھی اس سے بھی وہ نکل جائے اور عورت کی میراث بھی مل جائے، اور یہ اس طریقے سے کر کے دونوں عدتیں بھی گزر جائیں۔ وَإِذَا وَرِثَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْمَرَضِ، مطلقہ فی المرض یعنی جس کو حالت مرض میں شوہر نے طلاق دی ہے، وہ جب وارث بنے گی تو فعدتها ابعد الاجلین عند ابی حنیفہ، تو اس کی عدت ابعد الاجلین ہوگا، یعنی دونوں عدتوں میں سے جو زیادہ بعید ہے، جو زیادہ طویل ہے، وہ عدت اس کی ہوگی۔ اور یہ بھی شرط اس میں ذکر کی گئی ہے کہ عورت کا جو شوہر ہے وہ اس کی عدت طلاق کے دوران فوت ہو جائے، تو تب یہ چونکہ عدت طلاق کے بعد اگر شوہر فوت ہو گیا تو پھر تو وہ عورت ہی جدا ہو گئی ہے، بائنہ ہو گئی ہے، اب شوہر جو ہے وہ اس کے اوپر تہمت بھی نہیں ہوگی کہ دیکھیں وہ اگرچہ اس نے طلاق تو دی تھی مریض ہونے کی حالت میں، لیکن عورت نے عدت بھی گزار دی اور اس کے بعد 3-4 مہینے کے بعد جا کر شوہر فوت ہوا ہے، تو پھر وہ اس چیز سے نکل جائے گا۔ تو یہ عدت کے دوران اگر شوہر فوت ہو جائے تو یہ مسئلہ ہے۔ وَإِنْ اُعْتِقَتِ الْأَمَةُ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقٍ رَجْعِيٍّ، باندھی تھی تو وہ اس کا شوہر بھی تھا، اس کو آزاد کر دیا گیا، اور اس سے پہلے اس کے شوہر نے اس کو طلاق دی ہوئی تھی اور وہ طلاق رجعی تھی، اور طلاق رجعی کی وہ عدت گزار رہی تھی، اس دوران اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا، تو ظاہر ہے کہ ابھی تک عدت طلاق رجعی کی گزار رہی ہے، تو طلاق رجعی میں تو نکاح باقی ہوتا ہے نا، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ابھی تک اس کا شوہر جس نے اس کو طلاق دی ہے وہ ابھی تک اس کا شوہر ہے اور اس کا نکاح باقی ہے، تو لہٰذا اس دوران یہ آزاد ہو چکی ہے، تو اب اس کی عدت آزاد عورت والی ہوگی اور وہ عدت منتقل ہو جائے گی آزاد عورت والی عدت کی طرف، لہٰذا اب وہ 2 حیض عدت نہیں گزارے گی بلکہ وہ اب 3 حیض عدت گزارے گی۔ انتقلت عدتها الى عدت الحرائر، آزاد عورتوں کی طرف اس کی عدت منتقل ہو جائے گی۔ لیکن اسی کے برعکس اگر وہ وَإِنْ اُعْتِقَتْ، وہ آزاد کی گئی، وَهِيَ مَبْتُوتَةٌ أَوْ مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا،
اگر وہ طلاق بائنہ کی عدت گزار رہی تھی مبتوتہ، یا اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اس کی وہ عدت گزار رہی تھی عدت وفات، تو چونکہ یہاں پر اب اس کی بیوی تو ہے نہیں ہے، نکاح ختم ہو چکا ہے، تو اس صورت میں اب عدت منتقل نہیں ہوگی، چونکہ اب وہ شوہر سے بالکل الگ ہو چکی ہے، اب اس کی عدت منتقل نہیں ہوگی۔ لہٰذا لم تنتقل یا لم تنقل عدتها الی عدت الحرائر، اس کی عدت آزاد عورت کی عدت کی طرف منتقل نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ عَائِسَةً، اگر وہ عائسہ تھی یعنی اس کو حیض نہیں آ رہا تھا، فَاعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ، وہ عدت گزار رہی تھی مہینوں کے ذریعے سے، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ، پھر اس نے خون دیکھ لیا، یعنی اس میں یہ کہ چاہے عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو، اس سے متعلق ایک ذکر کیا جا رہا ہے کہ باندی ہو یا آزاد عورت ہو، کہ وہ عدت گزار رہی تھی لیکن اس کا خون نہیں آ رہا تھا، حیض نہیں آ رہا تھا، تو وہ مہینوں کے اعتبار سے عدت گزار رہی تھی۔ اس دوران اس کو خون نظر آ گیا، تو ظاہر ہے کہ وہ خون 3 دن تک جب چلے گا تو ہم یہی سمجھیں گے کہ حیض شروع ہو گیا اس کو۔ تو اب چونکہ اصل تو حیض ہے نا، عدت وہ مہینے تو اس کے قائم مقام ہے، لہٰذا اب وہ دوبارہ اس کی جو عدت منتقل ہو جائے گی وہ عدت حیض کے اعتبار سے منتقل ہو جائے گی۔ انتقض ما مضى من عدتها، کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کی عدت گزر چکی ہے وہ ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ کہ وہ ختم ہو جائے گی، اس کا اعتبار نہیں ہوگا، وہ کالعدم ہوگی۔ وکان علیہا ان تستأنف العدۃ بالحیض، اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ حیض کے ساتھ عدت کو نئے سرے سے شمار کرے۔ اب آگے نکاح فاسد اور وطی بشبہ، یعنی شبہ کے ساتھ وطی ہو گئی ہے شوہر کی طرف سے، کسی اور عورت کے ساتھ اس نے وطی کر لی ہے، یا یہ کہ کسی اور مرد نے اس عورت کے ساتھ وطی کر لیا اپنی بیوی سمجھتے ہوئے، اب وہ عورت ظاہر عدت گزارے گی، وطی ہو گئی ہے تو چونکہ جماع کے بعد ہی عدت ہوتی ہے، لہٰذا نکاح فاسد میں بھی تو جماع ہوا ہوگا، وطی بشبہ میں بھی جماع ہو چکا ہے، تو عدت کا مطلب ہی ہوتا ہے استبراء رحم، تو لہٰذا یہاں پہ بھی عدت ہوگی۔ تو فرمایا کہ والمنکوحۃ نکاحا فاسدا والموطوءۃ بشبہۃ، نکاح فاسد کی جو منکوحہ ہے یا اس طریقے سے وطی بشبہ جس عورت کے ساتھ ہو گیا اس کو موطوءہ کہتے ہیں۔ ان کی عدت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عدتہما، ان دونوں کی عدت الحیض فی الفرقۃ والموت، یعنی شوہر یعنی جس نے ان کے ساتھ وطی کی ہے نکاح فاسد میں، چاہے وہ فوت ہو جائے یا ان کو جدا کر دیا جائے، تو دونوں صورتوں میں ان کی جو عدت ہے وہ حیض ہے، کیونکہ یہاں پہ نکاح صحیح ہوتا تو پھر عدت وفات 4 مہینے 10 دن ہوتی اور عدت طلاق حیض ہوتی، لیکن یہاں پہ چونکہ نکاح ہی فاسد ہے اور دوسری طرف سے نکاح تو ہے ہی نہیں ہے، شبہ کے ساتھ وطی ہو گئی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں صرف استبراء رحم ہمیں ابھی چاہیے کہ عورت کے پیٹ میں کہیں حمل نہ ٹھہرا ہوا ہو، بس صرف یہی مقصود ہے، باقی جو ہے وہ کوئی بھی مقصود نہیں ہے عدت سے، لہٰذا اس کے لیے تو ظاہر حیض ہی ہے، ہر حالت میں حیض ہے، تو لہٰذا حیض ہی ہم دیکھیں گے۔ وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى أُمِّ الْوَلَدِ عَنْهَا أَوْ آتَقَهَا، وَلد کا مولا مر جائے یا اس کو آزاد کر دے، فَعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ حَیْضٍ، اس کی عدت بھی صرف 3 حیض ہی ہوگی، اس کی عدت وفات کی صورت میں 4 مہینے 10 دن نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی بیوی تو نہیں تھی، اس کی باندی تھی، تو باندی کے اندر صرف بس استبراء رحم چاہیے کہ حمل نہ ہو پیٹ میں، تو اس کے لیے حیض ہی عدت شمار کریں گے۔ وَإِذَا مَاتَ الصَّغِيرُ عَنِ امْرَأَتِهِ، نابالغ بچہ تھا اس کی بیوی، اس کا نکاح کرا دیا تھا تو اس کی بیوی تھی، تو بچہ مر گیا، پیچھے اس کی بیوی رہے گی، وَبِهَا حَبْلٌ، لیکن بیوی کے پیٹ پر بچہ ہے، حمل ہے، فَعِدَّتُهَا أَن تَضَعَ حَمْلَهَا، تو لہذا کیونکہ مطلقاً ہے، اگرچہ وہ بچہ وہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ اس کا نسب صغیر سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن فی الحال وضع حمل ہے، چونکہ قرآن میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ مطلقاً ہے، تو اس لیے مطلقاً یہ عورت بھی عدت وفات جو ہے وہ وضع حمل ہی گزارے گی۔ فَإِنْ حَدَثَ الْحَبْلُ بَعْدَ الْمَوْتِ، اگر حمل جو ہے وہ موت کے بعد ظاہر ہوا، پہلے موت کے وقت حمل کا پتہ نہیں تھا کہ پیٹ میں ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں فَعِدَّتُهَا 4 أشهر و10 أيام، میں پھر 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہوگی، چونکہ حمل ظاہر نہیں ہوا بھی بعد میں ہے۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی فی حالت الحیض، حیض کی حالت میں، لم تعتد بالحیضۃ التي وقع فيها الطلاق، اس حیض کو وہ شمار نہیں کرے گی جس میں شوہر نے اس کو طلاق دی اور طلاق واقع ہوئی۔ ظاہر ہے کہ حیض میں طلاق دینا گناہ ہے، اگر کسی نے دے دی واقع ہو جائے گی، لیکن عدت میں وہ حیض شمار نہیں ہوگا، چونکہ عدت میں 3 کامل حیض ہونے ضروری ہیں۔ وَإِذَا وُطِئَتِ الْمُعْتَدَّةُ بِشُبْهَةٍ فَعَلَيْهَا عِدَّةٌ أُخْرَى،
معتدہ یعنی عورت عدت گزار رہی تھی، اس دوران اس کے ساتھ شبے میں وطی ہو گئی، کسی نے اپنی بیوی سمجھ کر اندھیرے میں اس کے ساتھ بستری کر لی، تو ظاہر ہے کہ اب اس بستری سے بھی ہمیں شک ہو سکتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کہیں حمل نہ ٹھہر گیا ہو نا، تو اس کے لیے پھر ایک جو عدت ہے وہ الگ سے عدت ہوتی ہے، لیکن چونکہ جو عدت وہ گزار رہی ہے اسی کے ساتھ ہم اس کا تداخل کر دیں گے، ظاہر ہے اس کے بعد جب حیض آئے گا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس کے پیٹ میں کوئی حمل نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں عدتوں کا آپس میں تداخل ہو جائے گا۔ اگر پہلے اس نے 2 حیض عدت گزار لی تھی، اب اس کے بعد بس صرف یہ ایک حیض اور گزارے گی، یا یہ کہ اگر پہلے 2 حیض ہو چکے تھے، اب اس عدت کے مزید اس نے 3 حیض گزارنے تھے، تو ایک حیض پچھلی عدت کا رہتا ہے اور اس کے بعد مزید 2 حیض وہ مزید گزارے گی، یعنی وہ جو پچھلی عدت کا ایک حیض رہتا ہے وہ اگلی نئی عدت کا بھی پہلا حیض شمار ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو دوسری عدت ہے اس کے 2 حیض رہ جائیں گے، تو اس طریقے سے تداخل ہو جائے گا کہ جتنے پہلی عدت کے رہتے ہیں وہ دوسری عدت کے اندر بھی کلیکٹ ہوں گے۔ وَتَدَاخَلَتِ الْعِدَّتَانِ، دونوں عدتوں کا آپس میں تداخل ہو جائے گا۔ فَيَكُونُ مَا تَرَاهُ مِنَ الْحَيْضِ، لہذا اس کے بعد حیض جو بھی وہ دیکھے گی، مُحْتَسِبًا مِّنْهُمَا جَمِيعًا، وہ دونوں سے شمار ہوگا، ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو آگے یہ دونوں سے ہے۔ وَإِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ الْأُولَىٰ، اگر وہ اور جب پہلی عدت مکمل ہو جائے گی، یعنی پہلی حیض دو ہی حیض ہو گئے تھے اور اس کے بعد وطی بے شب ہوگی اور ایک حیض اس کا رہتا تھا، تو وہ حیض جب آیا تو وہ عدت مکمل ہوگی، اور ساتھ ساتھ وہی جو حیض وطی بے شبہ کے بعد آیا وہ دوسری عدت کا بھی پہلا حیض شمار ہوگا اور وہ مکمل ہو جائے گا، پہلی حیض عدت مکمل اور دوسری عدت کا بھی سمجھیں کہ ایک حیض ہو جائے گا۔ ولم تکمل الثانیہ، اور دوسری عدت ابھی تک مکمل نہیں ہوئی کیونکہ اس کے 2 حیض باقی ہیں، فعلیہا اتمام العدت الثانیہ، لہذا اس کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ وہ عدت ثانیہ کو وہ مکمل کر لے۔ اچھا، اب یہاں سے آگے یہ بھی بیان کیا جائے گا وابتداء العدتی سے کہ عدت کی ابتدا کب سے کریں، طلاق کے بعد کب سے کریں، وفات کے بعد کب سے کریں، تو فرماتے ہیں کہ وابتداء العدتی فی الطلاق عقیب الطلاق، عدت کی جو ابتدا ہے طلاق میں وہ طلاق کے فوراً بعد ہے، فی الوفاتی، اور شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں عقیب الوفات، وفات کے فوراً بعد، اگرچہ اس کو پتہ نہیں چلا لیکن جب شوہر فوت ہوئے ہے ان کو پتہ 10 دن بعد چلا، 20 دن بعد چلا، تو وہ 20 دن بھی باقاعدہ کلیکٹ ہوں گے عدت میں۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْوَفَاةِ، اگر اس کو طلاق کا یا وفات کا پتہ نہیں تھا، حتی مضت مدت العدت، یہاں تک کہ اس کی عدت کی مدت گزر گئی ہے، تو فقد انقضت عدتها، لہذا اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا اس کو پتہ نہیں تھا تو اب یہ دوبارہ شمار کرے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ جو دن شمار ہوئے، عدت کا مقصد یہی تھا کہ گننا شمار کرنا دنوں کو تاکہ اس کا رحم پاک ہو جائے اور پتہ چلے، اور عدت وفات میں تو سوگ ہے 4 مہینے 10 دن تک، تو وہ گزارنا ہوتا ہے، تو وہ اگر پتہ اس کو چلے پھر بھی گزر جائے گا، نہ پتہ چلے پھر بھی گزر جائے گا۔ والعدت فی النکاح الفاسد عقیب التفریق بینہما، نکاح فاسد میں جو عدت ہے وہ جب ان کے درمیان تفریق اور جدائی ہو جائے گی اس کے فوراً بعد شمار کرے گی۔ او عزم الواطی علی ترک وطئہا، یا یہ ہے کہ جس وقت واطی یعنی ہم بستری کرنے والے نے اس کے ساتھ ہم بستری کے ترک کرنے کا پختہ عزم کر لیا کہ آئندہ کے بعد اس عورت کے ساتھ میں نے وطی نہیں کرنی، تو اس صورت میں فرقت اگرچہ بعد میں ہو لیکن جس دن اس نے عزم کیا ہے اس کے بعد بس عدت شمار کرے گی۔ وعلی المبتوتۃ، یہاں سے آگے حداد کا ذکر ہو رہا ہے مبتوتہ کے اوپر، یعنی وہ حیض کی جب عدت گزار رہی ہوگی یا دوسری عدت مہینوں کے ذریعے سے گزار رہی ہوگی یا عدت وفات ہے وہ گزار رہی ہے، تو اس دوران اس نے سوگ بنانا ہے کہ نعمت نکاح اس سے چھن گئی ہے، تو اب اس نے سوگ منانا ہے، اس میں سوگ کے اندر کچھ پوائنٹ ہیں جو کام ہیں جو اس نے نہیں کرنے، یعنی تو 3 کام ہیں جو اس نے نہیں کرنے، انشاءاللہ وہ ہم سبق نمبر 187 میں ذکر کرتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم نے عدت کا مفہوم سارا ذکر کر دیا، عدت کی 3 اقسام ذکر کر دیں اور ان کے متعلق قرآن مجید کی آیات ہم نے ذکر کر دیں۔ کمنٹ باکس میں آپ نے عدت کی تینوں اقسام کو تفصیل سے ذکر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔